अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। मैं गुज़श्ता 12 साल से अहमद डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर रन कर रहा हूँ सरगोदा में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो रमज़ान के तिब्बी फ़वाइद हैं। रमज़ान के रूहानी फ़वाइद, रमज़ान की बरक़ात, इस पर तो बहुत सारी बात होती रहती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि तिब्बी फ़वाइद जो हैं उन पर आज तक निस्बतन कम बात हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो ये रमज़ान का महीना है ये बुनियादी तौर पर एक रीसेट बटन है, या ये हम कह लें कि ये एक रिपेयर टाइम है, या आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जिस्म की सालाना मरम्मत का महीना है। रमज़ान जो है वो जिस्म की सालाना मरम्मत का महीना है। एक बात जो हम सारी बात करने से पहले समझ लेना चाहिए, एक नुक्ता जो है वो ये है कि हमारा जिस्म जो है वो दो किस्म के फ्यूल पे चलता है। जब भी हम कोई खुराक खाते हैं तो इंसुलिन जो है उस खुराक को शुगर की सूरत में जिगर में और पट्ठों में जमा कर देती है, और जो इससे ज़ायद खुराक होती है इंसुलिन उसको चर्बी बनाकर जिगर में जमा करती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो रूटीन में ग़िज़ा खाते हैं, तो जो हमारा जिस्म है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहा होता है, या वो शुगर जो कि जिगर में और पट्ठों में इंसुलिन स्टोर की होती है उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। इसे हम कहते हैं कि ये जिस्म जो है ये शुगर बर्नर है, ये शुगर पर अपनी एनर्जी ले रहा है। अगर किसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट से मौजूदा शुगर ना मिल रही हो, या जिस्म पट्ठों में और लिवर में स्टोर जो शुगर है वो इस्तेमाल हो जाए, तो फिर जिस्म चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसे हम कहते हैं कि ये जिस्म अब फैट बर्नर है, या ये अपनी तवानाई जो है वो अब चर्बी से ले रहा है। तो पहला तिब्बी फ़ायदा जो आमतौर पर हम समझते हैं कि हमें मिलना चाहिए, या लोगों का ख्याल है, वो वज़न की कमी है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि रमज़ान के अंदर लोगों का वज़न जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाता है, और उसकी वजह यही है कि जो रमज़ान का बुनियादी तकाज़ा है, या जो वज़न कमी के लिए जो बुनियादी तकाज़ा है वो यही है कि आपकी जो टोटल कैलोरीज़ हैं वो कम होनी चाहिए। जो वज़न कमी के लिए जो कैलोरीज़ की बात जो है वो मर्द के लिए की जाए तो 1800 कैलोरीज़, अगर ख़ातून की बात की जाए तो उसको 1500 कैलोरीज़ तक अपने आप को महदूद करना चाहिए। हमारे यहाँ तरीक़ाकार यही है कि जब हम अफ्तारी करते हैं तो उसमें अफ्तार में हमारी अफ्तारी अलहदा होती है और खाना जो है वो अलहदा होता है। पहले हम अफ्तारी करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। अफ्तारी में जो चीज़ें हैं, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, जलेबियाँ हो गई, चले अगर हम मीठी कोई चीज़ें निकाल भी लें तब भी इनकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन एक समोसे में 300 के करीब कैलोरीज़ हैं। तो 700 से 800 कैलोरीज़ ऐसी होती हैं कि जो हम सिर्फ अफ्तारी के वक़्त खा लेते हैं और बाद में हम खाना खाते हैं। तो अगर हम ये 700-800 कैलोरीज़ अफ्तारी में खा लेंगे तो जाहिर है कि फिर जो कैलोरीज़ के लिए जो हमारा चार्ट है जो हमें बताता है कि हमें कैलोरीज़ को मर्द में 1800 और ख़वातीन में 1500 तक महदूद रखना है, तो वो नहीं हो पाता। जितने भी फ़वाइद हम आगे बात करने जा रहे हैं, अगर हमने कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और कैलोरीज़ को कम नहीं किया तो ये याद रखें उनमें से कोई भी फ़ायदा ऐसा नहीं है जो हमें मिलने जा रहा है। तो तरीक़ाकार यही है, हम यही रिकमेंड करते हैं कि अफ्तारी के वक़्त आप पानी और खजूर से रोज़ा खोल के खाना खा लें, और अफ्तारी के नाम पर बनी हुई चीज़ें ना खाएं, और छोटी बाद में अफ्तारी और सैर के दरमियान कोई छोटी ग़िज़ा, दूध, फ्रूट चाट या चना चाट जो है ये इस्तेमाल हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि वो क्या तब्दीलियाँ हैं कि जो रमज़ान के दौरान हमारे जिस्म में रूनुमा होती हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, 2 मिनट में हम ज़रा इसको पहले समझते हैं। तो पहले अशरे की तरफ अगर हम आते हैं तो पहले 3 दिन में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो आज़ाद होता है। ये ग्लाइकोजन क्या है, ये अभी हमने बात की कि जो खुराक हम खाते हैं एनर्जी की सूरत में, शुगर की सूरत में, इंसुलिन उसको पट्ठों में और जिगर में जो है वो जमा कर देता है। तो अगर हम खून में शुगर की मिकदार को देखें तो वो 100 मिलीग्राम नॉर्मल बंदे में होती है, और ये 5 ग्राम के करीब, और समझ लीजिए कि 1 चम्मच चीनी के बराबर बनती है। ये इंसुलिन जो है इसी शुगर को जब जिगर में जमा करता है तो ग्लाइकोजन की सूरत में तो ये तकरीबन आप समझिए कि 20 चम्मच के करीब होती है, और यही शुगर जो है पट्ठों में जो जमा की हुई है, हमने इंसुलिन ने जमा कर रखी है, तकरीबन 100 चम्मच के करीब है। तो ये हमारा फ्यूल टैंक है कि जब तक ये इस्तेमाल नहीं हो जाती तो जो पहले 3 दिन है उसमें ये जो स्टोर ग्लूकोज है ये वहाँ से निकलती है, जिगर से निकलती है, पट्ठों से निकलती है, और जिस्म इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और यही वजह कि पहले 3 दिनों के अंदर हमें कमज़ोरी महसूस होती है, सर दर्द महसूस होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है।
اگلے جو 3 سے 10 دن ہے اس کے اندر جو ہے ہمارا جسم میں وہ سارے جراثیم جو کہ ہمارے لیے مددگار نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری آنتڑیوں کے گرد جو مواد جمع ہوا ہوتا ہے جو کہ ناکارہ مواد ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ کر وہ پگھلنا شروع ہو چکا ہوتا ہے، مدافعتی نظام جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور جو ہم نے بات ابھی کی کہ پہلے 3 دن کے اندر وہ جو انسٹنٹ انرجی جو گلائکوجن تھی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اب جسم جو ہے اپنی توانائی کے لیے چربی کا استعمال شروع کر دیتا ہے، تو جسم جو ہے وہ ایک شوگر برنر سے فیٹ برنر کی طرف جا چکا ہوتا ہے۔ دوسرے اشرے کی طرف ہم آئے تو ہم اپنے آپ کو اس اشرے میں پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، قوت مدافعت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، اور اس دوران میں ایک اگلا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے جسے ہم اٹوفیجی کہتے ہیں، جس میں جسم جو ہے وہ اپنے ناکارہ سیل کو خود ہی کھانا یا ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس اٹوفیجی کی بات ہم ابھی آگے تفصیل میں کرتے ہیں۔ تیسرا اشرہ جو ہے اس میں ہمارے کمزوری دور ہو چکی ہوتی ہے، جسم تندرست و توانا ہو چکا ہوتا ہے، ذہنی جسمانی طور پر ہم چست ہو چکے ہوتے ہیں، قوت مدافعت بہتر ہو چکی ہوتی ہے، ہمارا جو آنت کی مرمت جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، اور ہمارا جو دماغ ہے اس میں ایک نیورو ٹونک ہم کہیں کہ BDNF کے نام سے وہ سیکریٹ ہوتا ہے۔ یہ جو BDNF ہے یہ ہمارے دماغ کے نہ صرف مرمت کرتا ہے بلکہ ری وائرنگ بھی کرتا ہے برین کی، اور اس کے علاوہ نئے سیل بھی بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ذہن کی ذہنی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ تیسرے اشرے میں بہت حد تک اوپر آ چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ روزے کے فوائد کی اگر ہم بات کریں تو شوگر اور بلڈ پریشر پر بہتر کنٹرول، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کے مریض ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پیشنٹس نہیں ہیں جو کہ شوگر اور ان میں بھی اگر وہ کہیں شوگر کے قریب جا رہے ہیں تو ان میں بھی یہ بہتری آ جاتی ہے، اور شوگر کے جو قریب ہے تو شوگر ان سے دور ہو جاتی ہے۔ وزن میں کمی آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہم کیلوریز کم کر چکے ہوتے ہیں اور وزن ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ شوگر برنر سے فیٹ برنر کی طرف جا چکا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ چربی جو ہے وہ استعمال ہو کے آخری اشرے میں ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے، قوت مدافعت بہتر ہو چکی ہوتی ہے، نظام ہضم بہتر ہو چکا ہوتا ہے، ہمارا جگر جو ہے جس میں چربی جمع ہوتی ہے جسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں، جس کا شکار بہت سارے پاکستانی ہیں، وہ فیٹی لیور بھی بہت بہتر ہو چکا ہوتا ہے، اور جسمانی اور دماغی طور پر چست ہو چکے ہوتے ہیں، اور کینسر سے بچاؤ کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو کینسر سے بچاؤ ہے اس کو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ 2016 میں ڈاکٹر یوشی نوری ان کو نوبل پرائز ملا، اور نوبل پرائز اسی بات پر ملا ہے کہ ان کی جو ریسرچ تھی 2016 میں اٹوفیجی پہ، اور جو کہ اٹوفیجی جسے ہم ابھی بات کی کہ جو جسم جو خود ہی ہے وہ اپنے ناکارہ سیل جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس اٹوفیجی پہ جو ریسرچ تھی اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آخرکار جو ہے ہم کینسر کے علاج کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور فاسٹنگ سٹیٹ کے اندر جسم اپنے گلے سڑے سیل جو ہے وہ خود ہی کھانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بات نہ صرف کینسر سے بچاؤ کرتی ہے بلکہ شاید کیموتھراپی جیسے ایفیکٹ بھی رکھتی ہے۔ تو ایک اور بات جو کہ بڑی مقبول ہے ان دنوں میں ساری دنیا کے اندر وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک نیا طریقہ کار ہے، آپ سمجھ لیں وزن کمی کے لیے دنیا میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 8 گھنٹے جو ہیں وہ کھانا کھائیں اور 16 گھنٹے جو ہے وہ آپ کچھ نہ کھائیں، اس لیے اس کو انہوں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہی ہے۔ اس کے کئی ورژن ہیں لیکن روٹین میں جو ورژن چلتا ہے وہ یہی ہے کہ 8 گھنٹے کی آپ نے کھانا کھانا ہے اور 16 گھنٹے آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آگے سے 2 طرح کی ہے، ایک ویٹ ہے اور ایک ڈرائی ہے۔ ڈرائی فاسٹنگ یہ ہے کہ آپ جہاں پر کھانا نہیں کھا رہے وہاں پہ پانی بھی نہ پئیں، اور ویٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ نہیں آپ اس دوران میں لیکوڈس پانی پی سکتے ہیں، بغیر چینی کے چائے پی سکتے ہیں۔ تو جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس نے بھی اسی طرح کے ہی فوائد بتائے ہیں کہ جو ابھی ہم نے بولے کہ اس میں کینسر سے بچاؤ سے لے کر وزن کمی سے لے کر اور طبی جو بہت سارے فوائد ہیں وہ بتائے ہیں۔ اب روزے کے دوران کیمیائی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو انسولین لیول کم ہو چکا ہوتا ہے، IGF جو ہے وہ کم ہو چکا ہوتا ہے، اور ہمارا گروتھ ہارمون جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔
یہ یاد رکھیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں خاص طور پر، یا عام لوگ جو کہ ابھی شوگر کے مریض نہیں ہیں، شوگر کی طرف جا رہے ہیں، ان میں بنیادی طور پر جو ایک خرابی کہہ لیں کہ جو پیدا ہوتی ہے، جو فائنلی آہستہ آہستہ کر کے انہیں شوگر کے مرض کی طرف لے جاتی ہے، وہ انسولین ریزسٹنس ہے. اور انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ انسولین لیول کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے. شوگر جب جس مریض کو ہوتی ہے اس کے اندر جو انسولین کی مقدار ہے وہ 7 گنا بڑھ چکی ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا جو کیمیائی تبدیلی آتی ہے روزوں کے درمیان رمضان میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا انسولین کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور بے شمار فوائد جو ہمیں وزن کمی سے لے کر دوسرے وہ اسی وجہ سے ملتے ہیں. پھر جو گروتھ ہارمون ہمارا بڑھ جاتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کیلوریز جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ کیلوریز کا کم کرنا بنیادی شرط ہے. نہ صرف کیلوریز کم کیجیے بلکہ کیلوریز کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیلوریز میں ہم چینی کی طرف والی کوئی کیلوریز نہیں لیں گے، جنک فوڈ کوئی نہیں لیں گے، اور جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم کم رکھیں. سحری میں تو شاید ممکن نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ لینے ہوں گے، لیکن افطاری میں ہم اس بات کی طرف جو ہے جا سکتے ہیں کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو بھی جو ہے وہ کم کریں. تو گروتھ ہارمون جب یہ سارا کم ہوتا ہے تو سب کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر وزن تو گرے گا لیکن ہم کمزور ہو جائیں گے. یہ جو گروتھ ہارمون بڑھتا ہے 5 ٹائمز بڑھ جاتا ہے اس فاسٹنگ کے دوران، یہ اس بات کو ایشور کرتا ہے کہ ہمارے مسل جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوں گے. وزن گرے گا، چربی کم ہوگی، لیکن ہمارے مسلز کمزور نہیں ہوں گے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. تو ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ طبی فائدوں میں ہم نے جو بات کی ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھنے چاہیے. اور جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ ہفتے میں اگر 2 دفعہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لے تو آپ کو فوائد ملتے ہیں. تو ہماری سنت بھی یہی ہے کہ 2 دفعہ ہفتے میں روزہ رکھا جائے. تو رمضان کے سارے روزے رکھنے چاہیے، ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھنا چاہیے. اور شوگر کے مریض جنہیں روزہ رکھنے کی ڈاکٹر نے اجازت دی ہے ان کے لیے تو یہ مہینہ بہت ہی ضروری ہے. اور اس میں وہ انسولین ریزسٹنس، وہ مرض چونکہ روٹین میں جو وہ دوائیں کھاتے ہیں ان دواؤں سے صرف ان کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس کم نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ رمضان کے سارے روزے رکھتے ہیں اور یہ ہفتے کے 2 روزے رکھتے ہیں تو ان کی انسولین ریزسٹنس بھی کم ہو جائے گی، بیماری کم ہوگی، دوائیں بھی کم ہوگی. تو ان لوگوں کو لازمی طور پر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر ہم ایک صحت مند زندگی اور لمبی عمر کی بنیاد رکھتے ہیں. شکریہ.